تمہارے میں اس گھر کی ملازمہ میں کوئی فرق نہیں۔ میرے لیے تم ٹکے کی اہمیت نہیں رکھتی۔ آئندہ میرے کمرے میں قدم رکھا تو اچھا نہیں ہوگا۔ انتہائی سرد لہجے میں کہتے ارمغان نے حیا کو دھکا دیتے کمرے سے نکالا، جبکہ حیا کا وجود بخار سے تپنے لگا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اس کے ہوش گم ہوئے جب وہاں سے گزرتے آیان کی نظر اس پر پڑی۔ وہ شروع ہی سے بد نظر تھا اور یہی وجہ تھی کہ ارمغان کو اپنا بہنوئی آیان ایک نظر نہیں پسند تھا۔ آیان نے حیا کو باہوں میں اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے گیا، پر یہ منظر ارمغان کے چھوٹے بھائی نے دیکھا تو فوراً ارمغان کے کمرے میں بھاگا۔ ارمغان کے الفاظ تیر کی طرح حیا کے دل میں پیوست ہو چکے تھے۔ وہ سرد لہجے میں بول کر دروازہ بند کر چکا تھا، جبکہ حیا زمین پر گر چکی تھی۔ اس کا وجود بخار سے تپ رہا تھا، مگر اس سے زیادہ اذیت اس کے دل میں تھی۔ وہ جس سے بے حد محبت کرتی تھی اس کے لیے وہ ایک نوکرانی کے برابر تھی، ٹکے کی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو گئی تھی۔ آیان جو اتفاقاً اس راہداری سے گزر رہا تھا اچانک رک گیا۔ حیا زمین پر بے ہوش پڑی تھی، اس کا چہرہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا، سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ آیان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو کچھ چمکا۔ اس نظر شروع سے حیا پر تھی۔ اس کی خوبصورتی پر وہ پہلے دن سے فدا تھا، مگر وہ اچھے سے جانتا تھا کہ ارمغان اسے کبھی اپنی زندگی میں قبول نہیں کرے گا۔ اس کی شادی زبردستی جو کروائی گئی تھی، باپ نے بہن کی محبت میں اس کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے مانگا تھا، جبکہ جب گھر میں سب جانتے تھے کہ ارمغان راضی نہیں تھا، اسے زبردستی باپ نے راضی کروایا تھا اور اب اسی بات کا بدلہ وہ حیا سے لے رہا تھا۔ شادی کو بھی ایک ہی ہفتہ ہوا تھا اور وہ ابھی تک حیا کو قبول نہیں کر پا رہا تھا، نہ خود اس کے قریب جاتا اور نہ اسے آنے دیتا تھا۔ حیا، آیان دھیرے سے بولا اور جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اسے اپنے کمرے میں لے جانے لگا، لیکن اس سے پہلے حیا کو لے جاتے ہوئے آیان پر ارمغان کے چھوٹے بھائی کی نظر پڑ گئی، جو حیرت سے آنکھیں پھیلائے حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً پلٹا اور ارمغان کے کمرے کی طرف بھاگا۔ آیان کی بیوی اس وقت گھر میں نہیں تھی، تبھی موقع کا فائدہ اٹھانے لگا تھا۔ بھائی بھائی دروازہ کھولیے۔ ارمغان کا چھوٹا بھائی حیدر زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ ارمغان نے جھنجھلا کر دروازہ کھولا۔ بھائی، آیان وہ حیا بھابھی کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ ارمغان کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا۔ اسے کی ایک شدید لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ کیا؟ اس کی آواز، چہرے کے تاثرات خطرناک حد تک سرد ہو چکے تھے۔ غیرت ایک دم جاگ اٹھی تھی۔ ہاں بھائی، میں نے خود دیکھا ہے، وہ حیا بھابھی کو باہوں میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے کر جا رہا تھا، اور اس وقت گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ ہی بھی نہیں ہے۔ حیدر کی بات کا مطلب وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ ارمغان کے چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی۔ اس نے بغیر کچھ سنے فوراً آیان کے کمرے کی طرف تیزی سے قدم بڑھا دیے۔ آیان نے حیا کو بستر پر لٹایا اور پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارنے لگا۔ حیا کی پلکیں لرزیں، مگر وہ ابھی بھی نیم بے ہوش تھی۔ آیان اس پر جھکا ہوا تھا، اس کی نیت خراب ہو رہی تھی۔ حیا کے دلکش سراپے پر، تم اتنی نازک، اتنی خوبصورت کیوں ہو حیا؟ آیان نے مدھم آواز میں کہا، اس کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ بھی تھی۔ آج تو جیسے قسمت نے اسے موقع دے دیا ہو۔ اپنی خباثت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابھی شاید وہ کچھ کرتا، اپنے اندر کی آگ کو بجھاتا کہ اچانک دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور ارمغان غصے سے بھڑکتا اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں جیسے انگارے برسا رہی تھیں۔ آیان پل کو گھبرایا تھا۔ ارمغان کے ارادے خطرناک دکھائی دے رہے تھے، لیکن پھر جلد خود کو سنبھال گیا۔ آیان، وہ دھاڑا۔ آیان اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا ارمغان؟ تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ تم نے حیا کو ہاتھ لگانے کی جرت کیسے کی؟ ارمغان نے غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ہاتھ لگانے کی جرت؟ آیان نے طنزیہ ہنسی۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا وہ بے ہوش تھی؟ میں نے اسے اٹھایا کیونکہ اگر میں نہ اٹھاتا تو وہیں فرش پر پڑی رہتی۔ تم تو شاید اس کی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ ارمغان کے چہرے پر سختی آ گئی۔ مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے آیان، میں اس کے ساتھ جو بھی کروں یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تمہیں بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ ظاہر ہے کیونکہ تمہیں حیا کی فکر ہی نہیں ہے، بس اپنی جھوٹی انا کی ہے، آیان نے سرد لہجے میں کہا۔ آیان جانتا تھا اس پر کیسے وار کرنا ہے۔ ارمغان کی مٹھیاں بھینچ گئیں،
خبردار جو آئندہ حیا کے قریب بھی گئے۔ بیوی ہے میری، ارمغان نے دھمکی دی، اور آج اسے بیوی بھی تسلیم کر لیا جسے کچھ سمجھتا نہیں تھا۔ آج غصے میں منہ سے بیوی لفظ نکل آیا، اور اگر میں گیا تو؟ ایان نے ضدی لہجے میں کہا۔ آج تو وہ بھی کھل کر سامنے آ گیا تھا، ڈرتا وہ کسی سے نہیں تھا۔ اس کی بہن جو اس کے پاس تھی کمزور، وہ لوگ تھے، اور ایان جانتا تھا کہ کیسے انہیں ناچ نچانا ہے۔ ارمغان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تو پھر میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گے۔ ابھی تم مجھے جانتے نہیں ہو، جب جان لوگے تب پچھتاؤ گے بیٹا۔ بیوی تو مانتے نہیں اسے، پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ بہت بیٹھے ہیں اسے اپنانے والے، تم چھوڑو تو صحیح۔ ایان کی گندی زبان پر شدت سے دھاڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں چل رہی تھیں۔ بہت جلد تمہارا یہ خباثت بھرا چہرہ سب کے سامنے لاؤں گا۔ اس دن تمہاری وہ حالت کروں گا، تڑپو گے موت کے لیے تم۔ پیچھے ہٹو۔ دوبارہ میری بیوی کے پاس آنے کی کوشش کی تو جان سے جاؤ کہ یاد رکھنا۔ اس وقت میں بھول جاؤں گا کہ ہمارے بیچ کیا رشتہ ہے۔ غصے میں کہتا اسے اچھے لفظوں میں دھمکی دیتا، حیا کا بے ہوش وجود اٹھا کر غصے سے تیزی سے کمرے سے نکلا۔ مگر اس کے دل میں اب ایان کے لیے شدید نفرت تھی، اور حیا پر تو غصہ تھا، لیکن ایان کی نیت حیا پر کتنی خراب ہو چکی تھی، یہ اندازہ اسے آج اچھے سے ہو گیا تھا۔ اب کوشش کرنی تھی حیا کو اس شخص سے دور رکھنے کی، پر خود کا کیا کرتا جو اس کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن آج جب حیا ایان کے پاس دیکھی تو خون کھول اٹھا تھا اس کا۔ کیا ارمغان واقعی حیا سے نفرت کرتا تھا، یا یہ نفرت ایک اور حقیقت کو چھپا رہی تھی، اس کے دل کے بدلتے جذبات کو؟ ارمغان غصے میں روم میں چکر کاٹنے لگا تھا، مگر اس کا ذہن ایان اور حیا کے بارے میں سوچنے سے باز نہ آیا۔ اس کا دل عجیب بے چینی کا شکار تھا۔ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، وہ میرے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اس پر صرف میرا حق ہے۔ میں جو بھی کروں کسی اور کی نظر برداشت نہیں کروں گا، یہ میری غیرت ہے، وہ خود سے بولا، مگر اندر ہی اندر ایک الجھن اسے اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ ایک نظر اس سوئے ہوئے وجود پر ڈالی۔ حیا کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا کب سے۔ حیا کو جب ہوش آیا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے خود کو کمرے میں پایا، جبکہ ارمغان کرسی پر بیٹھا سکون سے کب سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ، میں یہاں کیسے آئی؟ حیا نے کمزور آواز میں پوچھا۔ طبیعت کا بوجھل پن ابھی بھی تھا۔ تمہیں نہیں پتا؟ تمہیں نیند میں بے ہوشی میں چلنے کی بیماری ہے؟ ارمغان دانت پیس کر جواب دینے لگا۔ جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے ایسی کوئی بیماری نہیں ہے، حیا نے ناسمجھی سے کہا۔ ارمغان حیران ہوا اس کی معصومیت پر۔ 7 سال چھوٹی تھی اس سے حیا، 20 سال کی تھی، اتنی بے وقوفی کی توقع تو کر سکتا تھا اس سے۔ حیا کے چہرے پر پریشانی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص پھر کہیں غصے سے کمرے سے باہر نہ نکال دے، ورنہ کیا کرتی؟ وہیں بے ہوش پڑی رہتی۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ خامخواہ شرمندہ ہوگی۔ حیا کا دل ایک بار پھر زخمی ہو گیا۔ کیا یہ شخص کبھی پیار سے بات نہیں کر سکتا تھا اس سے؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے بستر سے اٹھنا چاہا، مگر کمزوری کی وجہ سے پھر سے چکرا کر گرنے لگی۔ ارمغان فوراً آگے بڑھا، اسے تھام لیا۔ حیا اس کے لمس پر سرخ ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد وہ اب قریب جو آیا تھا اس کے، اسے سنبھالا جو تھا، اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، پتہ چل رہا ہے کتنی ٹھیک ہو، وہ گھبرا کر بولی تھی کہ اس کا پھر طنزیہ جواب آیا۔ یہ کیا ہے؟ حیا نے حیرت سے پوچھا۔ کیا تم چھوٹی بچی ہو یا پھر کسی پاگل خانے سے آئی ہو، جو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ دوائی ہے جو تمہیں دے رہا ہوں؟ اس بیچاری کا اس کی فکر مندی کی طرف اشارہ تھا، اور وہ اتنی سی بات پر اسے کتنا سنا گیا تھا۔ حیا کو رونے کے ساتھ غصہ آیا تھا، جو وہ ہمیشہ ضبط کر جاتی تھی اپنے ماما جان کی وجہ سے۔ وہ مجبور تھی اس شخص کے ساتھ رہنے کے لیے، ورنہ جتنا صبح شام وہ اس کی تذلیل کرتا تھا، اس کا دل کرتا تھا یہاں سے بھاگ جائے۔ ہاں، وہ لوگ بہت غریب تھے پر خوش تھے اپنے چھوٹے سے گھر میں۔ کبھی آزمائشوں پر صبر کر لیتے تو کبھی خوشی سے رب کے شکر گزار ہوتے تھے۔ وہ سب 5 بہنیں تھیں، وہ سب سے چھوٹی تھی، 2 کی شادی ہو چکی تھی۔ بڑی مشکل سے تیسری ابھی بیٹھی تھی کہ ایک روز اس کے ماما آ گئے تھے۔ بہن کے حالات دیکھ کر ان کے دکھڑے سنتے انہیں رحم آیا،
تو کس پر اس کی ایک معصوم کو قربان کرنا تھا اپنے ظالم بیٹے کے سامنے۔ حیا کو جب پتہ چلا وہ راضی نہیں ہے تو اس نے انکار کرنا چاہا، لیکن ماں نے چپ کروا دیا، یہ کہہ کر کہ بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اپنی توجہ سے اپنی طرف کر لے۔ لیکن اس نے حیا کو کوئی بھی ایسا موقع نہیں دیا، بلکہ وہ خود اپنا دل ہار بیٹھی اس حسین مرد پر۔ اپنے شوہر سے محبت کرنا گناہ نہیں ہے، اور یہی سوچ کر اس کا ہر حکم مانتی، اس کا خیال رکھتی، پر وہ تھا کہ ظالم بنتا جا رہا تھا دن بدن۔ اس کے پاس اپنی بے بسیوں پر رونے کے سوا کچھ نہ تھا۔ کچھ الٹا سیدھا مت سوچ لینا، یہ تمہاری خدمت نہیں کر رہا، بس چاہتا ہوں کہ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ تاکہ تم اپنی فضول ضد بند کر سکو۔ یہ سب ناٹک کرنا بند کر دو، اپنے ماما کو دکھانے کے لیے میرے ساتھ خوش ہو۔ ارمغان نے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ کہا تھا۔ حیا کو رونا آیا، دل جو اس خوش فہمی پر دھڑک رہا تھا کہ وہ اس کا خیال رکھ رہا تھا، اس پر توجہ دے رہا تھا، کہ پل میں دل توڑ دیا اس نے۔ مجھے آپ ہمدردی نہیں چاہیے، حیا نے جل کر کہا، غصے سے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اچانک نہ جانے کہاں سے ہمت آ گئی تھی، جواب دے بیٹھی۔ ارمغان نے ایک قدم اس کے قریب بڑھایا اور وہ پیچھے ہٹ گئی، دل خوف زدہ ہوا اس کے تاثرات دیکھ کر۔ حیا، تمہارے منہ میں زبان بھی ہے؟ تم مجھے ابھی بھی نہیں سمجھی نا؟ یہ ہمدردی نہیں ہے، یہ میرا حق ہے، جو چاہے تمہارے ساتھ کروں۔ وہ غرایا، ذرا سا اس پر جھکا۔ حیا سانس روک گئی، نظریں جھکا لیں، دھڑکنوں کا شور سنائی دینے لگا تھا۔ میں بھی تو انسان ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھتے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اور آج اس سے یہ سوال پوچھ بیٹھی جس کی اس میں ہمت نہیں تھی کرنے کی، پر کب تک چپ رہتی؟ دیر نہیں کرتی یہ سوال پوچھنے میں مس حیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں کچھ سمجھتا بھی ہوں؟ گہری دلچسپی سے اس کے گھبرائے ہوئے روپ کو دیکھتا بولا تھا۔ اچانک سے اسے کمر سے تھام خود کے قریب کیا، بے حد قریب۔ حیا سانس روک گئی اس کی قربت میں، گھنی پلکیں لرزنے لگی تھی، جسم ابھی بخار کی تپش میں تھا۔ اس کے سہارے کھڑی تھی پیروں پر، ورنہ اس کی قربت تو جان لینے کے در پہ تھی۔ کیا ہوا؟ تمہاری بولتی کیوں بند ہو گئی؟ اس کی تھوڑی کو ذرا سا اوپر کرتا وہ پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے جھک کر اس کے قریب ہو کر کہنے لگا۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ سانس لو، کب تک روک کے رکھو گی؟ اگر میں اسی طرح مزید قریب رہا تو تم آج پکا اوپر چلی جاؤ گی۔ ارمغان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مگر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا دلکش روپ اسے بہکا رہا تھا، اس کی خوشبو اس کا ضبط آزما رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ خود ہی اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا، جبکہ یہ سب اسے تنگ کرنے ڈرانے کے لیے کر رہا تھا، پر اب خود پر حاوی ہو رہی تھی وہ۔ ارمغان ایک لمحے کے لیے حیران کر گیا اپنے آپ پر، وہ خود اس کے نزدیک جا رہا تھا۔ فوراً ہوش میں آیا، اچانک سے اسے چھوڑنے پر وہ لڑکھڑائی، پر جلد ہی خود ہی اسے تھام لیا۔ اپنے جذباتوں سے اس کے دلکش سراپے سے نظریں چراتا بولا، اب یہ لے لو ورنہ زبردستی کرنی پڑے گی، اور ارمغان نے دوائی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ حیا نے خاموشی سے دوا لے لی، ابھی تک اس کے حصار کی مہک میں تھی۔ ارمغان نے اسے ایک نظر دیکھا، پھر دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ حیا نے دل پر ہاتھ رکھا اور گہرا سانس بھرا۔ یہ شخص مجھے ڈراتا بھی ہے اور میری پرواہ بھی کرتا ہے، آخر یہ چاہتا کیا ہے؟ تھوڑی دیر بعد ارمغان کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں سوپ تھا، مگر اس کے چہرے پر نرمی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ سنجیدہ اور سخت نظر آ رہا تھا، جیسے اس کا یہ عمل اس کی مرضی کے خلاف ہو۔ یہ لو سوپ پیو، اس نے سخت لہجے میں کہا، چمچ اس کے لبوں کے قریب لاتے ہوئے۔ اگر باپ کی وجہ سے مجبور نہ ہوتا تو کب کا اس کا حشر بگاڑ چکا ہوتا۔ حیا بیمار تو مطلب اس کے باپ کے 1000 سوال، جس کا جواب دینے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں۔ اوپر سے رہی صحیح کسر و سیان نے پوری کر لی تھی، اسے جب دیکھتا اس کا خون کھولنے لگتا تھا۔ حیا کے ساتھ جو ابھی تک اتنے خوبصورت پل گزرے، پل میں بھلا کر اپنی نفرت کو جگہ دے دی تھی۔ حیا نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا، وہ اس کی اتنی توجہ کی عادی نہیں تھی اور نہ ہی اس کے اس انداز کی، وہ تو اسے جھٹکے پر جھٹکے دے رہا تھا اپنے روپ سے۔ مجھے نہیں پینا، اس نے آہستہ سے کہا اور رخ موڑ لیا۔ دل میں خیال آیا، کہیں زہر تو نہیں دے رہا،
جان چھڑوانے کے چکر میں۔ اگلے ہی لمحے ارمغان نے اس کی تھوڑی سختی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ لیا۔ بکواس بند کرو اور سوپ پیو ورنہ زبردستی پلاؤں گا، وہ غصے سے دھاڑا۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ ارمغان کے غصے سے ہمیشہ سے ڈرتی تھی اور آج بھی اس کے لہجے میں وہی تندی تھی۔ میں نے کہا نا نہیں پینا، حیا نے ہمت جٹا کر کہا، مگر اس کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ کیوں زبردستی پلا رہا تھا؟ ارمغان نے گہری سانس لی، اپنے غصے بھری نظروں کو اس پر جمائے رکھا، پھر ایک جھٹکے سے چمچ واپس پیالے میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، مت پیو، مر جاؤ، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جھنجھلا کر بولا اور پیچھے ہٹ گیا۔ حیا نے حیرت دکھ سے اسے دیکھا، آنسو بہنے شروع ہو گئے تھے۔ آپ نے اس میں زہر ملایا ہے نا؟ اسی لیے زور دے رہے ہیں نا کہ پی لو تاکہ میں مر جاؤں؟ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ مگر جیسے ہی وہ جانے کے لیے پلٹا، اچانک رک گیا حیا کی بات پر۔ وہ سونسو کرتی بولی تھی، اس کی بات اور انداز پر اس کا دل کیا قہقہ لگائے۔ اور کیا آئیڈیا دیا تھا اسے، واقعی زہر دے دیتا، اسے ایک ہی بار میں جان چھوٹ جاتی۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑا رہا، جیسے کسی اندرونی کشمکش کا شکار ہو، پھر دوبارہ اس کی طرف آیا۔ دیکھو، مجھے فضول کی بحث کرنا پسند نہیں، میں نے کہا ہے کہ یہ پیو تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں پینا ہوگا، سمجھی؟ رہی بات زہر دینے کی، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں اپنی نفرت سے ہی مار دوں گا۔ اس کی آواز کم تھی مگر سختی برقرار تھی۔ حیا نے بے بس نم نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اب اگر میں نے تمہیں زبردستی پلایا تو رونا مت، وہ سرد لہجے میں کہتا ہوا پھر سے چمچ اٹھا چکا تھا۔ حیا نے لب بھینچ لی اور خاموشی سے چمچ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ رات اسے بیڈ پر سونے دیا، خود جا کے صوفے پر سو گیا۔ اب بیمار تھی، خیال تو رکھنا تھا، مجبوری جو تھی۔ اس کا بس چلتا تو اسے پوری طرح ابھی کے ابھی ٹھیک کر دے۔ صبح جیسے ہی اپنے کمرے سے نکلی، ارمغان کی آواز پر رکی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں باہر جا رہی ہوں، آپ کے لیے ناشتہ بنانے، حیا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اب تھوڑا بہتر محسوس کر رہی تھی، لیکن بخار ابھی پوری طرح سے اترا کہاں تھا۔ بخار میں باہر جا کر کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اندر آؤ، ارمغان کا انداز حکم دینے والا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، حیا نے ہمت کرتے ہوئے کہا تھا۔ کل رات سے اس شخص نے جینا دوبھر کیا ہوا تھا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا، آخر اچانک وہ اتنا بدل کیوں گیا تھا؟ پہلے تو کوئی پرواہ تک نہیں تھی، بات تک نہیں کرتا تھا، اور اب اچانک۔ مگر جیسے ہی اس نے آگے قدم بڑھایا، ارمغان نے جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ حیا، میں نے کہا نا کہ اندر آؤ، ایک بار میں کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تمہیں، بے وقوف لڑکی۔ اس بار اس کی گرفت سخت تھی، لہجے میں غصہ تھا۔ حیا نے خوف زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ ہمیشہ اتنے غصے میں کیوں رہتے ہیں؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ ارمغان ایک پل کے لیے خاموش ہوا، پھر جھک کر اس کی آنکھوں میں گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا اس کی حرکت پر۔ کیونکہ تم مجھے مجبور کر دیتی ہو، اس نے سرگوشی کی۔ حیا کا سانس رک گیا، وہ اس کی قربت سے ہمیشہ گھبرا جاتی تھی۔ ڈر رہی ہو؟ ارمغان نے ہلکا سا مسکرا کر پوچھا۔ حیا نفی کرتی جلدی سے رخ پھیر گئی۔ ڈرو؟ کیونکہ تم نے ہمیشہ میرے غصے کو آزمایا ہے، ارمغان نے اس کی کلائی چھوڑتے ہوئے کہا، اور اب میری برداشت کی حد ختم ہو رہی ہے۔ غصے میں کہتا چلا گیا روم سے۔ حیا نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے ارمغان ابھی ابھی باہر گیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ یہ شخص مجھے ڈراتا بھی ہے، میرا مذاق بھی بناتا ہے، اور پھر خیال بھی رکھتا ہے۔ آخر اس کا مسئلہ کیا ہے؟ ایان سکون سے بیٹھنے والا انسان نہیں تھا۔ اس کے شیطانی دماغ میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا تھا۔ وہ لوگ آئے دن یہاں آتے رہتے تھے۔ وجہ ایان کی نیت خرابی تھی، جو اس کی بیوی انجان تھی، پر شوہر کے خلاف کچھ سننے کو تیار نہیں ہوتی تھی۔ اس کی جھوٹی محبت کی پٹی جو اس کی آنکھوں پر بندھی ہوئی تھی۔ ایان نے جان بوجھ کر حیا کو کچن میں دیکھتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا چائے بنانے کو۔ جانتا تھا اس کی بیوی خود کام چور تھی، اس کی نظر حیا پر پڑی تو اسے کہتی چلی گئی، روم میں چائے لانے کا حکم دے کر۔ حیا کو چائے ہاتھ میں لے کر ایان کے کمرے کی طرف جاتا دیکھتا ارمغان کا خون کھول گیا تھا۔ وہ جتنا حیا کو اس شخص سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ پاگل لڑکی اس کے جال میں پھنس رہی تھی۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا
ضرور ایان کی کوئی چال ہوگی۔ حیا جیسے ہی اپنے کمرے میں پہنچی، ارمغان پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی غصے سے آگے بڑھا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ ارمغان غصے میں آگے بڑھ کر اس کا بازو اپنی سخت گرفت میں لے گیا۔ حیا جو پہلے ہی کام کی وجہ سے تھکی ہوئی تھی، بخار کی کمزوری الگ جسم میں محسوس ہو رہی تھی، رہی صحیح کسر اس کی وہ غصے میں آتے ہی پوری کر گیا تھا۔ حیا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہ سوال کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں، کہاں سے آؤں گی؟ اسی گھر میں ہی تو رہتی ہوں، آپ کے سامنے ہوں۔ اسے غصہ آ گیا۔ اب جب دیکھو اس پر ظلم کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے اس شخص کو۔ ایسی کیا خطا ہو جاتی تھی اس سے جو وہ سزا دینے کو تیار رہتا تھا؟ ارمغان کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ میرے گھر میں رہتی ہو تو مجھے حق نہیں ہوگا سوال جواب کا؟ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں تکلیف دے رہے ہیں مجھے؟ حیا کی آواز میں درد چھپا تھا۔ آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ یہ شخص محبت تو دے نہیں سکتا، پر درد دینے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ ایان کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ ارمغان نے سوال کیا، مگر اس کے لہجے میں کچھ اور تھا، جیسے یہ صرف غصہ نہیں بلکہ غیرت بھی تھی، شک بھی تھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ آپ ہی نے کہا تھا ایان بھائی کے لیے چائے بنا کر لاؤ، وہی دینے گئی تھی۔ حیا بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ شک کر رہا تھا اس پر۔ دوبارہ تم اس کا کوئی کام نہیں کرو گی۔ تمہیں جو کام کرنے ہیں صرف میرے کرو گی۔ اگر دوبارہ تمہیں ایان کے آس پاس دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حیا، یاد رکھنا۔ غصے میں اس کا بازو کمر سے لگا کر اسے اپنے قریب کرتا، آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آپ شک کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی سی اسے دیکھا۔ وہ سن ہو گئی تھی۔ میں جو بھی کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو بس۔ ایان ایک اچھا انسان نہیں ہے، اس سے دور رہا کرو بس۔ غصے میں کہتا اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ حیا کی تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن حیا کو کچن میں کام کرتا ہوا دیکھ کر ایان کو موقع ملا تھا اس کے پاس جا کر بات کرنے کو، اسے جی بھر کر دیکھنے کو۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا حیا کے پیچھے بالکل قریب جا کر کھڑا ہوا۔ وہ جو کام میں مصروف تھی، کسی کی موجودگی پر مڑ کر دیکھا تو گھبرا کر جلدی سے پیچھے ہوئی۔ ایان بھائی، آپ کب آئے؟ حیا کو اس کی نظریں بری طرح چبھ رہی تھی۔ ابھی آیا، سوچا تم سے تمہاری خیریت پوچھ لوں۔ کیسی ہو؟ ارمغان پریشان تو نہیں کرتا تمہیں؟ اس کی گہری نظریں حیا کے وجود کو اپنے آر پار چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لہجہ بھی معنی خیز تھا، انداز آوارہ تھا۔ حیا کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ کچن میں اکیلی کھڑی تھی، کوئی تھا بھی نہیں اس وقت۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ایان بھائی، سب ٹھیک ہے۔ آپ ہی بھی آئی ہیں؟ حیا نے بات بدلی۔ وہ نظریں پھیرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اسے غصہ آنے لگا۔ پل میں ارمغان کی بات یاد آئی، ایان سے دور رہنے والی۔ اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس نے وہ اسے ایسا کیوں کہا تھا۔ نہیں، وہ نہیں آئی، تم بتاؤ۔ دیکھو اب ہم ایک ہی فیملی ہیں، مجھ سے کیا چھپانا۔ میں سب جانتا ہوں ارمغان تمہیں پسند نہیں کرتا، بلکہ تم پر ظلم کرتا ہے۔ تم جیسی نازک حسین بیوی ملی ہے اسے، پھر بھی قدر نہیں کرتا۔ تمہیں جب بھی ضرورت محسوس ہو میرے پاس آ جانا، میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ حیا۔ ایان بھولے پن کا ناٹک کرتا پھر اس کے قریب آیا۔ اس بار تو اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا کہ حیا گھبرا کر تیزی سے پیچھے ہوتی، دروازے کی طرف بھاگی تھی کہ اندر آتے ارمغان سے ٹکرائی۔ اسے دیکھتے سکون کی سانس لیتی وہ اس کے ساتھ کھڑی رہی۔ ارمغان پل میں سب سمجھ گیا۔ ایان نے ضرور تنگ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں تو بس خیریت پوچھنے آیا تھا۔ ایان گھبرا گیا۔ ارمغان کے خطرناک تاثرات دیکھتا ڈر گیا تھا۔ ارمغان کے غصے کو اچھے سے جانتا تھا۔ اس دن کے بعد وہ اس سے ڈرنے لگا تھا۔ اس کا لہجہ بھی تو ڈرانے والا تھا۔ خیریت پوچھنے کے بہانے میری بیوی کے قریب آنے کی کوشش کر رہے تھے؟ ارمغان کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ حیا حیرت سے ارمغان کو دیکھنے لگی۔ وہ سمجھ گیا تھا ایان کی نیت۔ بیوی کب سے؟ ایان طنزیہ ہنسا۔ ہاں بیوی، ارمغان نے ایک زور دے کر کہا تھا، جیسے خود کو بھی یقین دلانا چاہتا ہو۔ حیا کی سانسیں رکنے لگی۔ نکل جاؤ یہاں سے ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے بہنوئی لگتے ہو۔ میرے ہاتھوں سے خون بھی ہو سکتا ہے آج۔ ارمغان کا لہجہ برف کی مانند ٹھنڈا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں جلتی چنگاریاں اسے نظر آ رہی تھیں۔ ایان فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔
اگر رکتا تو شاید اس کے ہاتھوں آج مارا جاتا، دوسرا سب کے سامنے اس کی بے عزتی ہو جاتی جو وہ ابھی نہیں چاہتا تھا۔ جبکہ حیا نے گہری سانس لی، اس کے پاس اس کا محافظ تھا جس نے بچا لیا۔ یہ سب کیا تھا؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ارمغان نے تیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور ایک جھٹکے سے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تمہیں کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ تمہیں تو پسند تھا نا کسی اور کا تمہاری فکر کرنا؟ اس کا لہجہ زہر آلود تھا مگر گرفت میں وہی سختی تھی۔ آپ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ حیا نے بمشکل کہا۔ ارمغان نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر آہستہ سے جھک کر اس کے چہرے کے قریب آیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تمہارے قریب کسی اور کا آنا بالکل پسند نہیں، وہ دھیرے سے بولا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ حیا کا دل تیزی سے دھڑکا، بے یقینی حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی اس شخص کو۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ وہ سرگوشی میں بولی۔ ہو سکتا ہے، اس نے نرمی سے کہا اور حیا کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے اوپر کیا تاکہ وہ اسے دیکھے، اور تمہیں بھی جلد ہی اس کا یقین ہو جائے گا۔ حیا نے کانپتے ہوئے اس کی نظروں سے نظریں چرائیں، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ یہ شخص اس کے لیے کیا محسوس کر رہا تھا؟ وہ کیا سوچتا تھا اس کے بارے میں آخر؟ حیا کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، جبکہ ارمغان کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے قریب ہونے سے جو گھبراہٹ حیا کو ہو رہی تھی وہ ارمغان کو شاید مزید لطف دے رہی تھی۔ اب اس کا موڈ بدلا، اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر اس کے قریب ہو کر اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے اس کا دل دھڑکا۔ وہ اس معصوم سے محبت کر سکتا تھا، شاید ہو بھی گئی تھی، پر ماننے کو تیار نہیں تھا، اس احساس کو سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ آپ ہمیشہ اتنی زبردستی کیوں کرتے ہیں؟ حیا نے بمشکل کہا، اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ ارمغان نے ہلکا سا قہقہہ لگایا، جیسے اس کا سوال بہت معصومانہ ہو۔ کیونکہ تم ہمیشہ ضد کرتی ہو۔ کتنی بار سمجھایا تھا ایان سے دور رہنا ہے تمہیں؟ سمجھ نہیں آتی میری بات؟ وہ آہستہ سے بولا، مگر اس کے لہجے میں وہی سختی تھی۔ میں نہیں جانتی، وہ خود آتے ہیں، مجھے کیا پتا وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ یہ ضد نہیں ہے، میں یہاں سب کی عزت کرتی ہوں، حق ہے میرا سب کا خیال رکھنا، تو اب اس میں کوئی اچھا ہے یا برا، اس میں میرا کیا قصور؟ حیا نے ہمت جٹا کر کہا، آنکھیں نم ہوئی تھی۔ حق؟ ارمغان نے آنکھیں سکیڑی۔ میرے سامنے تمہارا کوئی حق نہیں بنتا، سمجھی؟ ہر معاملے میں دخل اندازی کرنا تمہارا کام نہیں، تمہیں یہاں سب کا نہیں صرف میرا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بازو پر زور دے کر کہا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ انہیں باہر نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ ارمغان نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے اس کے بالوں کو انگلیوں سے پیچھے کیا۔ شاید مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی، وہ دھیرے سے بولا، مگر اس کے لہجے میں وہی شدت تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، حیا آنکھوں میں آنسو لیے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ کاش ارمغان آپ کو میری محبت کا احساس ہو جائے کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، بدلے میں آپ سے بھی بس محبت اور عزت ہی تو چاہتی ہوں۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ معصوم لڑکی اسے اپنے دل میں بسا چکی تھی، دل سے اسے شوہر مانتی تھی، پر وہ تھا کہ اسے کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ پہلی رات ہی سے اس کی اوقات دکھا دی تھی۔ تم میرے لیے ٹکے کی اہمیت نہیں رکھتی، ملازمت سے زیادہ نہیں سمجھتا تمہیں، بیوی بننے کی کوشش بھی مت کرنا، وہ حق تمہیں کبھی نہیں دوں گا، سمجھی؟ تمہیں اس گھر میں، اس کمرے میں صرف اپنے باپ کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں۔ یہ جملہ بار بار اس کے دماغ میں گونج رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے خود کو جھٹک کر اٹھایا، وہ اب بھی بخار میں تھی اور کمزوری اس کے جسم پر حاوی ہو رہی تھی۔ پریشانی میں کھانا پینا ٹھیک سے کھاتی تک نہیں تھی۔ رہی صحیح کسر ارمغان کا دن رات غصہ، اس کا نفرت بھرا لہجہ اسے دن بدن مار رہا تھا۔ اچانک اسے پیاس محسوس ہوئی، مگر جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ خود جا کر پانی لے سکے۔ کمرے میں اس کی وجہ نہیں گئی تھی، چت پر ہی بیٹھی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے آئی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی، مگر جیسے ہی وہ ایک دو سیڑھیوں پر آئی اسے چکر آنے لگا۔ یا اللہ! اس نے دیوار کا سہارا لیا، مگر کمزوری سے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور وہ حلق کے بل چیخی۔ اسی وقت کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی اور ایان سامنے آیا۔ اس کی چیخ پر وہ تیزی سے اسی کی اور بھاگا۔ حیا!
وہ فوراً اس کی طرف لپکا۔ ایان نے حیا کو سنبھالا، اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ حیا نے ہلکی سی سسکی بھری۔ دوسری طرف ارمغان بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کا دل اس سے مسلسل سوال کر رہا تھا، مجھے اتنا غصہ کیوں آیا؟ مجھے حیا کی پرواہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیا یہ صرف ضد تھی یا واقعی محبت؟ یہ سوال اسے بے چین کر رہا تھا، مگر وہ اپنی ضد میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور آج جو دیکھا ایان کو کچن میں حیا کے ساتھ، یہ منظر ارمغان کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا، جو ابھی ابھی اپنی ہی بے چینی کی حالت میں باہر نکلا تھا۔ ارادہ چھت پر جا کر ٹھنڈی ہوا کھانے کا تھا، ساتھ چور نظروں سے حیا کو بھی ڈھونڈ رہا تھا، جو کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جیسے اس نے ایان کو حیا کے اتنے قریب دیکھا، اس کا خون کھول اٹھا۔ دور ہٹو حیا سے، وہ دھاڑا، لیکن جب قریب جا کر دیکھا تو سانس لینا بھول گیا۔ حیا کی حالت خراب تھی، خون اس کے سر سے رس رہا تھا۔ ایان غصے سے کہا، تمہیں کیا مسئلہ ہے ارمغان؟ اس کا خون نکل رہا ہے، وہ بے ہوش ہو رہی ہے، میں اس کی مدد کر رہا ہوں، اسے جلد ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ ایان خود گھبرایا ہوا تھا حیا کی حالت پر۔ وہ نیم و بے ہوش تھی۔ مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ ارمغان نے ایان کا ہاتھ جھٹکا اور حیا کو باہوں میں اٹھا کر تیزی سے باہر نکلا۔ ایان بھی زبردستی اس کے ساتھ آیا۔ اس وقت گھر میں سب سو رہے تھے، گاڑی ڈرائیونگ کسی کو تو کرنی تھی۔ ایان آگے بڑھ کر بیٹھ گیا، ارمغان لب بھیج گیا۔ اس وقت حیا سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا، اس کا دل گھبراہٹ سے دھڑک رہا تھا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں تو اس کی اتنی پرواہ نہیں، ایان غصے میں ایک نظر پیچھے ڈالتے ہوئے کہا۔ ارمغان حیا کا سر گود میں رکھے اس کے خون کو روک رہا تھا۔ ارمغان ایک لمحے کو خاموش ہوا، مگر پھر فوراً اپنے سخت لہجے میں بولا، مجھے فرق پڑتا ہو یا نہ پڑتا ہو، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اور میرے معاملے میں دخل دے۔ تمہارا معاملہ؟ ایان کے لبوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ ارمغان، بیوی کی قدر نہیں کر سکتے تو اسے مزید تکلیف مت دو۔ ایان اس وقت آگ لگانے سے باز نہیں آیا، اپنی فطرت سے مجبور۔ ارمغان کی مٹھیاں بھیج گئیں، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ حیا کو سہارا دیتے اسپتال لے آیا تھا۔ وہ بے چینی سے چکر کاٹنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے حیا کی خیریت کی خبر دی۔ اس نے سکون کی سانس لی۔ اب اسے کسی بھی طرح ایان سے جان چھڑوانی تھی۔ حیا کی طبیعت کا سب کو پتہ چل گیا، صبح تک سب آ گئے تھے۔ حیا کی طبیعت اب بہتر تھی، اسے گھر لایا گیا، سب اس کا خیال رکھ رہے تھے، جبکہ اس پر زیادہ زور دیا گیا۔ اس کا حق بنتا ہے اس کا خیال رکھنے کا۔ حیا اب تھک چکی تھی ان سب سے۔ کب تک یہ چلے گا اور کب تک وہ یہ سب برداشت کرتی رہے گی؟ ارمغان اس کے لیے نہیں بدل سکتا تھا، وہ شاید اسے قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ تب وہ مزید خود کو نہیں تھکائے گی۔ اس کے اندر وہ حیا جیسے مر گئی تھی، یا اس نے خود مار دی تھی۔ ارمغان باپ کو ایان کی کرتوت بتا کر کوئی مسئلے کا حل نکالنا چاہتا تھا۔ جب اس کے باپ نے پوری بات سنی تو انہیں بھی ایان پر غصہ آیا اور بیٹی کے نصیب پر افسوس ہی کر سکا۔ لیکن ایان انہی کے آفس میں کام کرتا تھا، جس کو پوسٹنگ دوسرے شہر کر دی گئی تاکہ وہ دور رہیں۔ کام آنا جانا ہی تو بہتر ہوگا، بیٹی کا گھر بھی بچا رہے گا۔ اور ارمغان حیا کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا۔ حیا جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلی، ارمغان سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا، مگر چہرے پر وہی سخت تاثرات تھے۔ گھر والوں کی وجہ سے اس کا خیال رکھنا پڑ رہا تھا، پر کہیں نہ کہیں وہ بھی اس کی طبیعت سے فکر مند ہوا تھا۔ کتنی بار کہا ہے کہ آرام کرو، بے چین رہو، پھر بھی گھومنے نکل پڑی ہو، ارمغان نے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ حیا نے بمشکل نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جسم میں ابھی بھی کمزوری تھی۔ کتنی خوبصورت تھی وہ معصوم لڑکی، کیا حال کر دیا تھا اس ظالم شخص نے اس کا۔ مجھے قید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ کو، وہ آہستہ مگر مضبوط آواز میں بولی۔ اب تو اس کی بلا وجہ کی یہ جھوٹی فکر مندی بھی زہر لگتی تھی۔ ارمغان کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ قید؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں تم پر اتنی توجہ دے رہا ہوں، ورنہ مجھے عادت نہیں کسی کے لیے اتنا وقت برباد کرنے کی۔ یہ شخص شاید کبھی نہیں سدھر سکتا تھا۔ حیا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تو مت کریں آپ اپنا وقت برباد مجھ پر۔ مجبوری یار، تمہیں نہیں پتا اپنے ماما جان کا۔ اس کے طنز پر حیا نے تیزی سے نظریں جھکا لیں۔ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، پر اب خود کو بے مول نہیں کرنا تھا۔ لیکن یہ شخص ہی اس کی کمزوری تھا، کیا کرتی آخر وہ؟ ویسے طبیعت کیسی ہے؟ اس نے لاپرواہی سے پوچھا۔
جیسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، یا پھر بظاہر لہجہ ایسا تھا اس کا، ٹھیک ہوں۔ اس کا دل کیا یہاں سے غائب ہو جائے، لیکن وہ نہ جانے کیوں دروازے پر پھیل کر کھڑا پولیس والوں کی طرح سوال پر سوال کر رہا تھا۔ حیا سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، بھوک سے برا حال ہو رہا تھا، پر اس کے سامنے چپ کھڑی تھی۔ اچھی بات ہے، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تم۔ چلو اب کھڑی کیوں، جا کر ناشتہ کرو۔ حیا نے نم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایک تو سامنے کھڑا اب حکم بھی ایسے دے رہا تھا جیسے کوئی احسان کر رہا ہو۔ یہ نہیں بیمار ہوں تو خود ناشتہ لا دے، نہیں تو کہہ سکتا تھا بیٹھو میں منگواتا ہوں۔ حیا کے دل میں کبھی اس کا نرم رویہ دیکھ بہت کچھ سوچنے لگتا تھا، بہت خواب سجا لیتی تھی جو پل میں وہ توڑ پھوڑ کر جاتا تھا۔ گہری سانس لیتی وہ رہ گئی۔ مجھے بھوک نہیں۔ حیا کو غصہ آیا۔ یہ کہتی وہ واپس روم میں جانے لگی کہ اگلے ہی لمحے ارمغان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ تیزی سے ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ میرے صبر کا امتحان مت لو حیا، ناشتہ کرو ورنہ زبردستی کرنی پڑے گی، وہ سختی سے بولا۔ اسے پتا تھا وہ ٹھیک سے کھا پی نہیں رہی، ڈاکٹر نے کہا تھا اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے۔ حیا کی آنکھوں میں خوف چھلکا، مگر وہ چپ چاپ چلنے لگی۔ اس کی زبردستی پر وہ ڈر گئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہی ارمغان نے ناشتہ اس کے سامنے رکھا اور کرسی پر ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ حیا نے چمچ اٹھایا، مگر ارمغان کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے وہ رک گئی۔ دل اس کی موجودگی پر دھڑک رہا تھا۔ ناشتہ محبت سے بھی تو کروایا جا سکتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ کیوں بھول جاتی تھی کہ سامنے تو ارمغان تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے حکم پر عمل کر رہی ہو، ارمغان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب تک آپ ہی کے حکم پر تو چل رہی ہوں، ایک بے جان کٹ پتلی کی طرح جسے آپ اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں، وہ غصے میں بولی۔ بہت رہ لیا ڈر کر اس شخص سے، بس اب بہت ہوا۔ بیمار تھا، خیال بھی احسان سمجھ کر رہا تھا۔ اچھا، ارمغان نے جیسے مذاق اڑایا۔ حیا نے دانت پیس کر چمچ منہ میں ڈالا، مگر جیسے ہی کھانے لگی ارمغان نے اچانک اس کی پلیٹ اپنی طرف کھینچ لی۔ ارمغان، یہ کیا حرکت ہے؟ تمہیں تو بھوک نہیں تھی نا، تو اب پلیٹ میری، اس نے مزے سے کہا۔ حیا حیرت سے مرنے والی ہو گئی تھی۔ وہ اس طرح کیوں پیش آ رہا تھا اس سے؟ دھوپ چھاؤں والا روپ تھا اس شخص کا۔ ارمغان، پلیٹ واپس دو، حیا نے غصے سے کہا۔ لے لو اگر لے سکتی ہو تو، وہ شرارت سے بولا۔ حیا کا دو بدو جواب اسے مزہ آنے لگا تھا۔ اب اس کے ساتھ اچھا وقت گزر رہا تھا۔ حیا نے پلیٹ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر ارمغان نے اور دور کر دی۔ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، مجھے تمہاری حدوں سے کوئی سروکار نہیں، وہ ہنسا۔ حیا نے سختی سے لب بھینچے، پھر کرسی کھینچ کر اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ بس بہت ہوا، میں اب فضولیات برداشت نہیں کر سکتی، آپ کو بھی یہ سب ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں، وہ کہتے ہوئے جانے لگی، مگر ارمغان نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حیا نے غصے سے موڑ کر دیکھا، جس کی آنکھوں میں سکون ہی سکون تھا۔ بیٹھو۔ نہیں، بیٹھو ورنہ کیا؟ پھر سے دھمکاؤ گے، زبردستی کرو گے؟ حیا نے غصے سے کہا۔ ارمغان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جو اب خوف سے زیادہ غصے میں بھری ہوئی تھی۔ ہاں کروں گا، وہ آہستہ سے بولا، مگر اس کے لہجے میں ایک عجیب سا خمار تھا۔ حیا نے سختی سے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ وہ دھیرے سے بولی، جیسے تھک چکی ہو۔ ارمغان لمحے بھر کو خاموش ہوا اور پھر جھک کر آہستہ سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ شاید مجھے تمہیں تنگ کرنا اچھا لگنے لگا ہے۔ حیا کا سانس رک سا گیا۔ اس کی قربت ہمیشہ اسے گھبراہٹ میں ڈال دیتی تھی، اور ارمغان کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم تھی، اور شاید تمہاری یہ گھبراہٹ مجھے اور تنگ کرنے پر مجبور کرتی ہے، وہ نرمی سے ہنسا۔ حیا نے جلدی سے اپنی کلائی چھڑوائی اور وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ ارمغان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے جاتے وجود کو دیکھا۔ دونوں کے دل میں جذبات تھے اور اب شدت سے انہیں محسوس کرنے لگے تھے، لیکن حیا نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ مزید اس تذلیل کو سہنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے اپنی الماری سے چند کپڑے نکالے اور بیگ میں ڈالے۔ میں اب مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی، وہ خود سے بولی۔ جو رشتہ چل نہیں سکتا اس پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ ارمغان کمرے میں آیا تو اسے پیکنگ کرتے ہوئے دیکھا، آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جہاں میرے وجود کی کچھ قدر ہو، حیا نے نم لہجے میں جواب دیا۔
حیا نے خود کو مضبوط کیا، ہمت کرتی اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کس کی اجازت سے جا رہی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جانے دے مجھے ارمغان، اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ ارمغان کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، مگر وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے بولا، یہ تمہارا گھر ہے، تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ یہ میرا گھر ہوتا تو یہاں میری عزت ہوتی۔ آپ نے تو مجھے اس گھر کی ملازمہ کے برابر بھی نہیں سمجھا۔ حیا کی آواز کانپ رہی تھی۔ آج سارے دکھ شکوے آ گئے تھے لبوں پر۔ ارمغان اور حیا ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ارمغان کے چہرے پر سختی۔ تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا، ارمغان نے سختی سے کہا، اور میں اب مزید نہیں رکوں گی، حیا چلائی۔ آنسو گالوں پر بہنے لگے تھے، آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، کمزوری سے سر چکرا رہا تھا، پر جانے کی ضد تھی تو تھی۔ کہاں جاؤ گی؟ کس کے پاس جاؤ گی؟ بولو، ہے کون میرے علاوہ تمہارا؟ حیا کو اس کے الفاظ تیز خنجر کی طرح لگے۔ آپ ہمیشہ میرے کردار پر شک کیوں کرتے ہیں؟ حیا غرائی۔ ارمغان نے بے بسی سے مٹھیاں بھینچ لیں، غصے میں آگے بڑھ کر اس کا بازو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے اپنے بے حد قریب کیا۔ کہا نا تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ ارمغان کی آواز گونجی اور اس نے ایک جھٹکے سے حیا کا بازو کو کمر کی طرف موڑ لیا۔ دونوں کے چہرے بے حد قریب تھے، سانسوں تک تپش محسوس ہو رہی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ جنگ اس کے دل اور دماغ کے درمیان چل رہی تھی، مگر حیا کے لیے وقت ختم ہو رہا تھا۔ حیا حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہاں کچھ تھا، ایک انجان تڑپ، ایک بے بسی، جیسے وہ خود اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو۔ کیوں نہیں جا سکتی میں؟ آخر لگتی کیا ہوں آپ کی؟ بیوی تو کبھی مانا نہیں آپ نے۔ اور کیا کہا آپ نے؟ آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں؟ اچھا مذاق ہے، آپ میرے تھے ہی کب؟ میں امی کے پاس جا رہی، اب مزید برداشت نہیں ہوتی آپ کی نفرت، حیا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ دل اس کی قربت میں بھر آیا تھا۔ ارمغان کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں۔ کیونکہ میں تمہیں کسی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، کہیں جانے نہیں دے سکتا۔ تمہیں اس بات کا دکھ ہے نا کہ تمہیں بیوی کا حق نہیں دے رہا؟ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، طنزیہ۔ حیا نے خفگی سے دیکھا، ابھی تک نہیں سمجھا اس کے جذبات کو، پھر اپنی سوچ استعمال کر رہا تھا۔ حیا نے اس کو خاموشی سے دیکھا اور ایک زخمی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ میں کب تک ایک ایسے شخص کے لیے ترستی رہوں جو مجھے اپنی ضد نفرت سے زیادہ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں؟ حیا کے قدم بوجھل ہو چکے تھے، مگر اس کا عزم مضبوط تھا۔ ارمغان اس کے اندر ایک طوفان مچا چکا تھا۔ آپ کبھی نہیں بدلیں گے ارمغان، حق محبت سے دیا جاتا ہے، زبردستی نہیں لیا جاتا، ضد میں نہیں دیا جاتا۔ خود کو اس کی مضبوط گرفت سے چھڑوانے کی کوشش میں وہ ہلکان ہو گئی تھی، پر وہ تو مزے سے اسے اپنے ساتھ لگائے کھڑا تھا، بلکہ مزید قریب کیا تو حیا کا لمس کرتا وجود ساکت ہو گیا۔ دل اب اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے وہ پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ تمہیں باتوں سے نہیں، عمل سے احساس دلانا پڑے گا۔ ارمغان کا لہجہ مخمور ہوا۔ کچھ دیر پہلے ذہن میں چلتی تشویش دور جا سوئی، اور اب بس خماری ہی خماری تھی جو حیا کو بھی بے خود کر رہی تھی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ چھوڑیں، مجھے جانا ہے۔ اس کا لہجہ لڑکھڑاہٹ کا شکار تھا، دل کی دھڑکن بے تحاشا تیز ہو گئی تھی، چہرے پر اس کی قربت کے رنگ بکھر رہے تھے۔ ارمغان جھٹکے سے اسے اپنے نزدیک کرتے، اس کی اٹھی گردن پر جھکتے اپنے لب رکھ گیا۔ ارمغان، گھبراتے اس کے لبوں کے لمس سے وہ پیچھے ہوئی۔ کیا ہوا؟ اب تو تمہارے سارے شکوے دور کرنے لگا ہوں۔ اس کی گردن سے سر اٹھاتے، اس کی آنکھوں میں ہلکی نمی دیکھتے، اس کے گالوں پر لب رکھے، اس کا جسم ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ تم تو بہت نازک ہو، میری اتنی سی قربت میں یہ حال ہے، سوچو اگر۔ اپنی ناک حیا کے ناک سے جوڑتے، معنی خیزی سے آدھی بات کہی۔ حیا اس کی شدت پر اپنی آنکھیں بند کر گئی، اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں الجھاتے۔ ارمغان نے نظر اٹھا کر اس کی بند آنکھوں کو دیکھا، اسے باہوں میں بھر اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ صبح سے اپنے سینے پر سوئے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ حیا کی آنکھ کھلی تو خود کو اس کے حصار میں دیکھ کر شرم سے چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ ارمغان نے اس کے بالوں پر لب رکھے، وہ پرسکون ہو کر آنکھیں موند گئی۔
حیا کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ اب تو چھوڑ کر نہیں جاؤ گی؟ اس کی آنکھوں میں پہلی بار محبت کی جھلک تھی۔ یہ سب بس ایک وقتی جذباتی فیصلہ تو نہیں؟ حیا نے آہستہ سے پوچھا۔ ارمغان نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ تمہیں لگتا ہے میں ارمغان ملک ہو کر جذباتی فیصلے کرتا ہوں؟ وہ شرارت سے بولا۔ حیا نے ناراضگی سے رخ موڑ لیا۔ پتہ نہیں، آپ کی باتوں پر اعتبار کرنا مشکل لگتا ہے، جتنا آپ نے ستایا ہے یقین کرنا تو مشکل ہے۔ ارمغان نے اسے محبت سے اپنے ساتھ لگایا، اسے غور سے دیکھا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ اچھا تو تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں تم کب تک خود کو دور رکھتی ہو۔ کیوں؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ حیا نے پھر وہی سوال کیا، مگر اس بار ارمغان کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا اور حیا کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ حیا سے چہرہ سرخ تھا، اس کی قربتوں کے رنگ بکھرے ہوئے تھے اس کے پورے وجود پر۔ کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسے اپنے حصار میں لیتے محبت سے سرگوشی کی۔ بتا دو اب بھی کوئی گلا شکوہ ہے تو؟ وہ شرارت سے اسے چھیڑنے لگا۔ اگر میں کہوں یہ سب میرا ناٹک تھا تو؟ اسے تنگ کرنے لگا۔ حیا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ نہیں سدھریں گے، نہیں قبول کرنا ہے تو ایسے کرو ورنہ۔ ارمغان، دونوں کی کھلکھلاہٹ کمرے میں گونجی۔ خوشیوں محبت بھری مسکراہٹ تھی ان کے بیچ۔ یہ ایک نئی شروعات تھی۔ نفرت کے سائے پیچھے رہ گئے اور محبت کی روشنی نے ان کی زندگی میں پہلی بار قدم رکھا۔